میرے عزیزو، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس میں مصنون اعمال یہ ہیں، آدمی سب سے پہلے جا کر غسل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، چاہے عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ تو غسل کریں، اور غسل بھی سنت طریقے سے کریں۔ پہلے وضو کر لیں، وضو میں مسواک ضرور استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد جو کپڑے آپ کے سب سے زیادہ بہترین ہیں، عمدہ ہیں، وہ پہنیں۔ اس موقع پر بعض لوگ کپڑے پہن کر آتے ہیں پھٹے پرانے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے مال و دولت کی، تو انسان کے اوپر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 اونٹنیاں دے کر ایک جوڑا خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم دینا ہے کہ جب خوشی کے ایام ہو تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے انسان کے جسم پر، تو جو سب سے عمدہ لباس ہو وہ پہنیں، اور پھر اس میں خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو لگانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ ذرا جلدی ہیں، عیدگاہ کی طرف جب آپ آ رہے ہیں اور راستے میں بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب چاہے مرد ہیں یا خواتین کے اوپر تو عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ گھر ہی کے اندر رہیں گی، لیکن تکبیریں وہ بھی آہستہ آواز سے پڑھتی رہیں۔ اب کوشش کریں جب آپ عیدگاہ میں پہنچیں تو کوشش یہ کریں کہ امام کے زیادہ قریب ہو کر بیٹھیں، اور یہاں آ کر قریب بیٹھ کر خطبہ سنیں، توجہ سے سنیں۔ لیکن اگر آپ دور بیٹھے ہیں، خطبے کی آواز نہیں آ رہی، پھر بھی توجہ سے بیٹھیں، خاموشی سے بیٹھیں۔ خطبہ کے دوران کوئی بات نہ کریں، اور جب دعا ہو دعا پوری توجہ سے استظہار قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد جب عیدگاہ سے واپس جائیں تو دوسرا راستہ اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جب جاتے ایک راستہ، واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے۔ اور پھر مستحب اس میں یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہے، عیدگاہ قریب ہے تو پیدل جائیں، لیکن اگر کوئی معذور ہے یا راستہ دور کا ہے، سواری پر سوار ہو کر جانا چاہتا ہے تو وہ سواری پر سوار ہو کر بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے چاہے چاشت کی نماز ہو چاہے اشراق کی ہو تو یہ نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے عید کی نماز سے پہلے۔ اسی طریقے سے خواتین ہیں، اگرچہ ان کے اوپر بھی عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ بھی عید کی نماز سے پہلے گھر میں نوافل نہ پڑھیں۔ جب عید کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد اگر نوافل اشراق چاشت وغیرہ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال عید کی نماز کے سب سے پہلا کام یہی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر قربانی کریں گے۔ اب قربانی میں مستحب عمل یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے قربانی کے گوشت کو کھائے اور شوربہ پیے۔ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، اور رات کافی لوگوں کے یہ فون بھی ہے، مسائل پوچھ رہے تھے کہ جی عید کے دن روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ بھائی عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، روزہ 3 گھنٹے کا، روزہ 4 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ پورے دن کا ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا نام ہے۔ اور پھر یہ تو جو 5 دن ہے، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو اور 3 ایام تشریق، ان میں تو روزہ رکھنا ہی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام، تم ان ایام میں روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل و شرب و بیال، کھانے پینے اور جماع کے یہ ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضیافت کے یہ اعمال ہیں، جی دن ہیں، تو ان دنوں کو روزے کا آپ نام نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.